Okay. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز حضرات گرامی، آج کی یہ خوبصورت محفل ذکر امام حسین علیہ السلام الحمدللہ ہم سب جن کے نام کے صدقے زندہ ہوں، جن کی عظمتوں کے صدقے زندہ ہوں، محبتوں کے صدقے زندہ ہوں. 10 سال قبل ہماری ماہانہ محفلیں ہوتی تھیں، اس میں مردوں کی محفل الگ ہوتی تھی، عورتوں کی الگ ہوتی تھی. پھر بعد میں خواتین کا ہی سلسلہ چلایا اور مردوں کی محافل جو ہے وہ خال خال. اب انشاءاللہ العزیز یہ جو آج ہماری محفل ہے یہ تیسری محفل ہے. پہلی ہماری جمعرات کو ہوئی، دوسری جمعہ کے دن کا اجتماع تھا، اس کو بھی ہم نے ذکر امام حسین پہ لگایا. جمعرات کی محفل وہ ہماری ادارے کی بیٹی، اس کے لیے ہم نے محفل ایصال ثواب رکھا تھا تاکہ ہم لوگ اس مبارک محفل میں آغاز کر لیں. مگر مجھے خواتین نے گزارش کی کہ آج کی اس مبارک محفل میں آپ ذکر امام حسین کی جگہ بہت غلط اور اجڑ قسم کے عجیب و غریب تصورات جو لوگوں میں ہیں، کوئی فوت ہو جائے اس کی میت کو ہاتھ نہیں لگاتے، اس کا چہرہ نہیں چومتے، وہ غلط فہمیاں کوتاہیاں، کسی کے گھر کی جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا اس کی الگ قیامت بپا ہو اور اوپر سے اس کو جھٹکے پہ جھٹکا قیامت خیز دیا جائے. تو اس مرحلے پر وہ کیونکہ پوری فیملی آئی تھی رابعہ بیٹی کی، تو مجھے اچھا لگا کہ آقا کی محفل میں میری بیٹی کے پورا خاندان، آج ان کے بھائی بھی آئے ہوئے ہیں مردوں کی محفل میں، تو آج بھی ہم سارے اجتماعی طور پہ آقا کے ان غلاموں کے لیے دعا کریں گے جو اس دنیا سے چلے گئے، اور کچھ ہماری اس آج کی تیسری محفل میں ذکر امام حسین کریں گے. میں نے اس محفل کے شروع سے پہلے محترم ارشاد بٹ صاحب اور فیاض صاحب سے مشورہ کیا کہ ہم مردوں کی محفل رکھ لیں، تو یہ محفل بعد از جمعہ تھی. اوپر سے بادل نے اپنا زور دکھا رہا تھا
اس نے جمعرات کو آدھی رات کو اپنا اچھا خاصا زور لگایا، جس دن ہماری خواتین کی محفل تھی، اور پورا شہر کیا، پورا پنجاب ہی اس نے ڈبا کے رکھ دیا۔ تو 11 بجے تک یہ سارے اندر کا جو صحن ہے یہ صاف ہوا۔ 11 بجے ہم نے ایک دیگ کے لیے اہتمام تو کیا تھا، 2 دیگوں کا، دیکھا بارش ہے نہیں آئیں گی خواتین، تو جب 12 بجے تو یہ سارا حال فل تھا۔ تو میں نے شکر کیا مولا کہ تو نے ہماری لاج رکھ لی ہے، تیرے پیاروں کی محفل تھی، میری بیٹی کی محفل ہے، تو کرم کر دے۔ تو وہ سارا حال بھر گیا، پھر فوری طور پہ ہم نے 2 دیگوں کا اہتمام کیا۔ آج کی محفل ابھی شروع ہوئی تھی تو میرے خیال 2 یا 4 آدمی تھے، الحمدللہ ہم اس احتیاطی تدبیر کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ پاک اس ملک کو ہر قسم کے وائرس سے محفوظ کرے، ذلت سے بچائے، وحشت سے بچائے، اذیت سے بچائے، عذاب سے بچائے اور تباہیوں سے بچائے۔ یہ صرف ہمارے اپنے بد اعمالیاں، کسی کا کیا کہنا۔ تو اللہ پاک سے ہمہ وقت یہی التجا کرتے رہنی چاہیے۔ اب میں بڑا تکڑا پہلوان میں نے اپنے ساتھ بٹھا لیا تاکہ ان کو دیکھ کر دوسروں کو جذبہ پیدا ہو کہ ماشاءاللہ پیر صاحب کے ساتھ ایک پہلوان بیٹھا۔ پھر میں نے اپنے پیر بھائی عبدالستار صاحب قادری سے درخواست کی کہ ہم مل کر اس محفل کو مینج کر لیتے ہیں۔ پھر الحمدللہ ہمارے کمیٹی کے ان میں بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، تو انہوں نے آج کی محفل آپ کے لیے، کیونکہ اوپر سے تو فنڈ نیچے نہیں نہ آتا، اس کا تو کرم آتا تو اس کی شکل بن جاتی، تو انہوں نے پھر مجھے اوکے کیا، میری بیٹیوں نے اوکے کیا، میرے بھائیوں اور بزرگوں نے اوکے کیا۔ تو آج سے، اب محفل کا خطاب تو میں بعد میں کرتا ہوں، آج سے ہم سارے ارادہ کرتے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ بیوی بچوں والے ہیں تو آپ کو پتہ نا بیگمات جیب سے بڑا مال نکلوا لیتی ہیں، اور کیا خیال ہے آج کے بعد شہزاد صاحب بھی میری بات کو بڑے غور سے سن رہے ہیں، فرحان صاحب ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی، شادی والوں کا تو چہرہ اور ہوتا ہے نا، جو دوسرے ہوتے ہیں ان کا چہرہ اور ہوتا ہے۔ آج سے آپ وعدہ کریں ہر مہینے ہم حضور کی محفل کا اہتمام بھی کریں گے، شامل بھی ہوں گے۔ میں تو بابا 20 سال سے لگا ہوں، میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میں محفل کرتا تھا، اور یہی محفل آپ کی قبر میں کام آئے گی کہ آپ نے کیا کیا تھا، اور قبر میں آمنہ کے لال نے آپ کو صلہ کیا عطا کیا۔ یہ تو میری ہمت ہے، اس کی توفیق ہے۔ خواتین کو جس طرح میں گھروں سے نکال کے حضور کی محفل میں لاتا ہوں، یہ میں ہی جانتا ہوں، ان کے میاں سے، میاں تو نہیں میاں سے ہاتھ جوڑ کے واسطہ دیتا ہوں، اپنی بیگم کو نبی کی محفل میں بھیجا کرو۔ وہ بھی ہماری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، اس لیے کہ شادی کا مطلب صرف بچوں کی پیدائش نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا شادی مرد کا آدھا ایمان پورا کر دیتی ہے۔ گویا کہ پہلے آدھا ایمان رہتا تھا، شادی کے بعد اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اور صحابہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ بچوں کو، بیوی کو، سب کو بٹھا کر ایک ہی کام کرتے تھے، آؤ محبوب کا ذکر کریں۔ اور ہمارے گھروں کی بیگمات کا یہ عالم ہے، صبح کا کھانا، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، اور میاں صاحب کا جانا، بس جانا آنا لگا رہے۔ اور حضور کی محفل کا جب وقت آئے، نانا ان کے کمر میں درد ہو رہی ہے، ان کو پین ہے، ان کو پرابلم ہے، سوچئے ذرا، میں بھی صاحب اولاد ہوں، آپ نے اگر اپنی بیویاں ماشاءاللہ گھر میں رکھی، خدا سلامت رکھے، مگر ذکر مصطفیٰ سے جدا کرنا، اس کا جواب قیامت کے دن کون دے گا؟ مجھ سے بھی پوچھا جانا، معافی کسی کو نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے دبئی میں، ان کی 3 بچے ہیں، ایک بیگم ہے، بیگم حیات۔ میں نے ان کو کہا کہ آقا کی محفل ہے، آپ حضور کی محفل کرایا کریں۔ تو ایک ٹی وی کا پروگرام ہے، اس کو وہ چلاتے تھے، بس وہ اگر مگر کر کے نا بات ٹال دیتے تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا۔ میں نے ایک دن ان سے
پھر درخواست کی کہ حضور کی محفل کے لیے اپنی جیب میں سے کچھ نکالا کریں، کیونکہ یہی کام ہے مصطفیٰ کے دین کی دعوت کا، تبلیغ کا، پرچار کا، اظہار کا۔ خیر وہ تو کر نہ سکے۔ کچھ عرصہ کے بعد انہوں نے مجھے کال کی، تو مجھے کہتے ہیں قادری صاحب مجھے آپ سے ایک استخارہ کرانا ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ اب آپ ذرا نوٹ کریں، ادھر کے لیے خرچہ کوئی نہیں، یعنی حضور کے میلاد کے لیے، ذکر کے لیے، دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، پرچار کے لیے اخراجات اجازت نہیں دیتے۔ مجھے کہنے لگے کہ وہ ایک محترمہ ہیں، آپ ان کا نام لے لیں مجھ سے اور مجھے یہ بتائیں کہ میں دوسری شادی کر لوں۔ اب شادی خرچہ مانگتی ہے کہ نہیں مانگتی؟ بولیے نا، مانگتی ہے نا۔ آپ تو خرچے دیتے رہتے ہیں، ذرا چیخ کر نہ بولیے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ خرچہ جب عورتیں مانگتی ہیں تو چیخیں بھی نکلواتی ہیں۔ میں نے سن لیا، میں نے نام لکھ کے رکھ لیا۔ 5 دن گزرے تو میں نے کہا آپ کے بچے کتنے ہیں؟ کہتے ہیں میرے بچے اتنے ہیں۔ میں نے کہا آپ کی بیگم صاحبہ حیات ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، جوان ہے۔ منہ سے تو نکل گیا۔ میں نے کہا وہ جو حیات ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ ان کو حیات ہی والی رکھے، اگلی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آقا کی محفل کے لیے آپ کے پاس فنڈ نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، ذوق نہیں ہے، شوق نہیں ہے، اور اللہ نے آپ کو میرے سامنے حقیقت کا اظہار کروا دیا۔ بیگم لینے کے لیے آپ مجھ سے استخارہ کروا رہے ہیں، بڑے وہ کھلکھلا کے ہم سے۔ اس لیے آج ہم جتنے بیٹھے نوجوان جن کی شادی نہیں ہوئی وہ، اور میں ان سے خاص طور پہ کہوں گا بابا ابھی نبی کی محفل کا اہتمام کرنا سیکھیں۔ یہی مجالس، دیکھیں میری بیٹی اچانک چلی گئی، میں نے اسے بڑے پیار سے کہا، میں نے کہا بیٹا تو میں آپ کا رشتہ بھی تلاش کروں گا، میں آپ کی شادی قریب کروں گا، میری بیٹی آتی رہے۔ میرے سے بڑے کھل کے بول لیتی۔ اس نے کہا آپ ہی میرے باپ ہیں، آپ ہی میری ماں ہیں، جو کرنا آپ نے کرنا۔ میں نے کہا بیٹے میں آپ کو ادارے میں لیکچرارشپ پہ لگا دوں گا تاکہ آپ لیکچر دیں۔ لیکچر کے خطاب کر لیتی تھی، انگلش میں خطاب 2 سال کیا اس نے اجتماع میں۔ یہ ہمارے ادارے کی محنت ہے، سالانہ میلاد ہوتا خواتین کا، یہ سارا بھرا ہوا اجتماع ہوتا۔ بچیوں کو ہم عربی میں خطاب سکھاتے ہیں، انگریزی میں خطاب سکھاتے ہیں، اردو میں خطاب سکھاتے ہیں۔ ہم میں کتنوں کی بیٹیاں جو صرف نعت ہی پڑھ لیں تو بڑی بات ہے، ادروائز وہ شادی کا تو ان کو ویر میرا گھوڑا چڑھا وہ تو گانا آتا ہے سب کو، مگر کسی شخص کی بیٹی کو حضور کے نام کا ذکر، میلاد کا خطاب سرے سے آتا ہی نہیں۔ ہمارے لیکچر ہوتے ہیں، بڑی کالجز کی طالبات آتی ہیں، ان سے سوال جب ہم وضو کا سوال کرتے ہیں تو ان کا سوال کا جواب نہیں آتا۔ دیکھیے نا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ، اب میں آپ کو پوچھتا ہوں، آپ کہتے ہیں یہ میرا بیٹا، یہ میری بیٹی ہے، میں کہتا ہوں آپ کا بیٹا بھی نہیں، آپ کی بیٹی بھی نہیں، آپ حیران ہو کہ قادری صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کہوں گا یہ رشتہ بعد میں ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا تو سب سے پہلے کان میں کیا دیتے ہیں؟ اذان کس کی؟ اللہ کے وحدت کی، مصطفیٰ کی رسالت کی، کہ گواہ رہنا کہ تجھے اللہ نے مصطفیٰ کا امتی بنایا۔ آپ کا رشتہ بعد میں ہے، پہلے وہ حضور کا امتی ہے۔ ایف اے، بی اے، ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی، بیٹی کدھر جاتی؟ بس جی قادری صاحب دعا کریں، اب رشتہ تلاش کرنا۔ آپ نے نبی کے لیے کتنا ٹائم لگا؟ جی بس پڑھ لے گی، جو جائے گی پڑھ لے گی۔ پھر شادی کے بعد قیامت خیز لمحات آ کے یہ بیٹیاں سناتی، میاں ٹھیک نہیں، خرچہ نہیں دیتا، گزارا نہیں ہوتا۔ دین سب کچھ سکھاتا تھا، جس سے آپ نے جدا کیا، آپ نے گناہ کمایا۔ قیامت کے دن جب رب ذوالجلال کے حضور آقا پوچھیں گے میں نے اپنی نسل آپ کے حوالے کی کہ میرے سے بیٹے لے لو، بیٹیاں لے لو، روزگار، مال، جان، قرآن کا فیصلہ سورہ توبہ میں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگو ایک بات یاد رکھنا، فرمایا یہ تمہاری بیوی، یہ بچے، یہ ماں، یہ باپ، یہ پلاٹ، یہ زمین، یہ بلند بالا بلڈنگیں، یہ کاروبار، یہ بزنس، یہ آپ کے کھیت، احب الیکم من اللہ ورسولہ، ادھر آپ کی ساری ضروریات زندگی کا سامان رکھا۔ کیا بیوی بچے حضور کے نہیں تھے؟ کیا حضور نے اپنے گھر میں گزارے کے لیے بکریاں نہیں رکھی؟
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد نہیں تھے؟ جواب ہے سب کچھ تھا۔ کیا اللہ نے منع کر رکھا؟ نہیں، اللہ نے فرمایا استعمال کرو۔ لیکن اللہ فرمانا کیا چاہتا؟ اللہ فرمانا یہ چاہتا کہ یہ ماں باپ بیوی بچے پلاٹ زمین بلڈنگ بزنس تجارت کے سامان ادھر ایک طرف رکھ دیا، ادھر مصطفیٰ کو کھڑا کر دیا، کھڑا کر کے فرمایا احب الیکم من اللہ و رسولہ، کیا یہ پسند ہے یا میرا محمد پسند ہے؟ اب آپ کے سامنے میں فیصلہ رکھتا ہوں، ہماری بچیوں کے روزگار کی ہر ماں باپ کو فکر ہوتی، کاش کبھی اتنی فکر ہو اس بیٹی نے کل مصطفیٰ کے پاس جانا ہے۔ یہ تو کہتے ہیں رشتہ کر دو کوئی اچھا مل جائے، بابا پہلے مصطفیٰ کو تو بناؤ۔ ان کا من اتنا روشن بھی کیا ہے کہ نہیں کہ وہ حضور کا ذکر کرے۔ کبھی دادیاں ہوتی تھیں پوتے دوتے کو لٹا لینا تو کہانیاں سنانی، تو وہی بچہ جوان ہو کر اپنی دادی کا اور نانی کے قدم بھی چومتا تھا، بازو بھی چومتا تھا کہ دادو مجھے تو نے مدینے والے کا عاشق بنا دیا۔ آج دادیاں بھی نہ رہی، اگر رہی ہیں تو ان کو یہ کیمروں نے یہ موبائل نے ایسا اللہ نبی سے دور کر دیا کہ اب رہ رہ کے کہنا پڑتا آپ نے نماز پڑھ لی ہے، تب وہ جانتے جی ہم نے نماز پڑھ لی۔ لہٰذا آج میری آپ سے گزارش ہے، یہ میرا ایک میسج تھا، تو میرے میسج کو آپ کے دل کو اچھا لگا ہے یا برا لگا کھل کے بولیے۔ اچھا لگا تو اونچا بولیے، برا لگا جلال میں اگر آپ آگے ہوں تو بابا ہم معافی مانگ لیتے ہیں، ایسی کون سی بات۔ دیکھیے کل آپ نے قبر میں جانا، تو قبر میں کیسے حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو قرآن پڑھا لے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے رحمتوں کا سمندر عطا فرماتا۔ اب ہمارے ہاں لنگڑا لولا انا کانا بہرا وہ ادارے دینی اداروں میں بھیجتے ہیں، اور جو عمران خان صاحب یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں عبدالستار جیسے یا جیسے یہ ڈیکوریٹ ہیں بڑے خوبصورت ہٹے کٹے، وہ کالج بھیجتے ہیں۔ کیا یہ حضور سے وفا ہے؟ آنکھ تھوڑی کمزور ہو جائے کہتے ہیں چلے جی اس کو دین کی تعلیم دے دیں۔ ہمارے ادارے میں تو ایسے بندے نہیں لیتے، ہم تو ہٹے کٹے ہی لیتے ہیں اور پھر سنا کے لیتے ہیں جی ہٹا کٹا بچہ لائیں تاکہ نبی کی محبت میں تیار کیا جائے۔ اور اللہ کا شکر نوکری کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بسم اللہ۔ آج کی میری اس آپ کی خدمت میں جو کلمات محبت سنا رہا ہوں، آپ اوپر بیٹھ جائیں، اوپر آ جائیں، جو نیچے نہ بیٹھ سکے اوپر آ جائیں، ایزی بیٹھ جائیں۔ میرے ان کلمات محبت میں وہ چیزیں آپ کو بیان کی جائیں گی جن چیزوں کو ہمارے ہاں لوگوں نے فتنہ بنا دیا، لڑائی بنا دی، اور یہ حال کر دیا ہے کہ گویا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آقا علیہ السلام کی جب آنکھ بند ہوئی تو العیاذ باللہ استغفر اللہ العظیم کوئی صحابی حضور علیہ السلام کے بعد صاحب ایمان نہ رہا۔ آپ حضرات کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں جی پوسٹ آئی ہے آقا کریم کی 4 بیٹیاں نہیں تھیں۔ بولنے والا ایسا کرارا بولتا کہ ہم دم بخود رہ جاتے ہیں۔ اوہو، واقعی اہل تشیع کی کتاب میں بھی لکھا ہے، اہل سنت کی کتاب میں بھی، کہ آقا کی 4 بیٹیاں تھیں۔ کتنی؟ حضور کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ یہ وہ بنیادی مسائل ہیں جن میں محدثین کا اختلاف ہی کوئی نہیں، لیکن فتنہ فتنہ فتنہ، بس جو حضور کی 4 بیٹیاں نہیں تھی، ایک ہی بیٹی تھی، العیاذ باللہ استغفر اللہ العظیم۔ اس پر میں نے ایک مضمون کل لگایا تھا، وہ آپ کو یوٹیوب پر مل جائے گا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اہل بیت کا ادب کیسے کرتے تھے، احترام کیسے کرتے تھے۔ یہاں سنایا جاتا ہے العیاذ باللہ کہ جی صحابہ ظالم تھے، انہوں نے سیدہ کائنات کا گھر گرایا، ظلم کیا، چوکھٹ گرائی، اور بڑا رو رو کر سناتے ہیں۔ وہ ایک لکڑی ایک کیل استغفر اللہ سیدہ کے یہاں لگا،
آپ کا حمل ضائع ہو گیا، آپ شہید ہو گئی۔ آپ کا وصال طبعی ہوا ہے، طبعی۔ سیدہ کائنات کا سانحہ وصال طبعی ہوا، رات کو آپ کا وصال ہوا، اور کتنی مزکہ مصفہ منزہ لخت جگر مصطفیٰ ہے۔ فرماتی ہیں جنازہ رات کو اٹھانا، دن کے اجالے میں مجھے ظاہر نہ کرنا۔ رات کو جنازہ ہوا، اور جنازہ کس نے پڑھایا؟ کہا جاتا خبردار، رات کو جنازہ ہوا، خبر ہی نہ تھی، پتہ ہی نہیں لگا۔ وہ مصطفیٰ کی لخت جگر، اور اللہ انتظام کو بھی دیکھے، معاذ اللہ الیاذ باللہ، اس کو نظر نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا۔ صحابہ فرماتے ہیں ادھر اطلاع ملی کہ سیدہ کائنات کا وصال ہو گیا، تو سارے صحابہ سیدہ کے در دولت پر پہنچ گئے۔ یہ نہیں سنائیں گے۔ اور یہ واقعہ کہ آپ کا مکان گرایا گیا، آپ کو اوپر دروازے کی چوکھٹ گری، اہل تشیع حضرات کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، اور لکھنے والے اجل علماء نے لکھا کہ یہ واقعہ سرے سے ہمارے شیعوں کی کتاب میں ڈالا گیا ہے، یہ سچائی نہیں ہے۔ اب یہ محرم چل رہا نا، آپ کے یہی رو رو کے سنائیں گے، او باتی چوکھٹ گر گئی، تو حال ڈال دیں گے۔ بھئی چوکھٹ کون سی چوکھٹ گرائی کس نے، کس کتاب میں؟ آپ کہیں جی ہمارا حوالہ نہ کہ آپ اپنی دے دیں حوالہ۔ میں تو انہی کا ذکر سناؤں گا نا کہ وہ کرتے کیا تھے سیدہ کائنات اور آل نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ان کی احترام اور ان کی محبت کا عالم کیا تھا۔ ہمارے ہاں دکھ ہوتا کہ عوام تو ویسے ہی پڑھی لکھی کوئی نہیں، آئی لو یو کے علاوہ ان کا میسج ہی کوئی نہیں، اور رہ جاتے ہیں بیچارے بیان کرنے والے، وہ بیچارے کھپ جاتے ہیں، اور مسجد میں اگلی اذان کے وقت پبلک پہنچتی ہے، وہ پھر کیا کریں، کس کو دین سنائیں۔ آقا دو جہاں کے صحابہ کا ہر لمحہ ہر آن حدیث اٹھائیے، حضور علیہ السلام کوئی عمل کرتے، کوئی خفیہ کرتے، کوئی عمل خفیہ کرتے، خبر مل جاتی کہ حضور یہ عمل کر رہے ہیں، عمل خفیہ کرتے۔ صحیح بخاری کھولیے، آقا دو جہاں اوائل دور میں نماز تراویح کے نفل پڑھے، رات کو تراویح آپ کہتے ہیں، خفیہ ایک الگ تھلگ جگہ پر بخاری میں آتا نماز پڑھی، پھنک پڑ گئی کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگلی رات کو صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ نے آقا کو دیکھا اور آقا کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ اگلی رات کو مسجد نبوی میں اتنی جگہ نہ تھی کہ کوئی داخل ہو سکے۔ اگلی رات کو صحابہ فرماتے ہیں اندر تو پہلے ہی بھر چکا تھا، باہر بھی جگہ نہ تھی، حضور باہر تشریف نہیں لائے، آقا باہر تشریف نہیں لائے۔ صحابہ کرام نے سمجھا رات کا وقت تھا نا عشاء کے بعد، شاید آقا سو گئے ہوں، انہوں نے سوچا شاید، کیونکہ اس وقت اوائل دور میں نماز عشاء ادا ہوتی تھی بوقت تہجد، یہ وہ وقت ہے جب آپ خراٹے ایسے لیتے ہیں جیسے پتہ ہی کوئی نہیں، بس جی اللہ ہی حافظ، اللہ کے حوالے، اٹھیں گے تو دیکھیں۔ صبح ہوئی، صحابہ کرام نے عرض کیا آقا بھول تو نہیں کہ رات نماز پڑھنی تھی؟ فرمایا مجھے یاد تھا اور تمہارا حرص بھی دیکھ رہا تھا، میں اس لیے باہر نہیں نکلا کہیں یہ نماز بھی تم پر فرض ہی نہ ہو جائے، اس لیے میں نے کہا تراویح کی جو نماز ہے وہ فرض نہ ہو، تاکہ سفر پر جانا ہو تو یہ نماز کلی طور پہ معاف ہو جائے۔ جیسے جمعہ مسافر کو معاف ہے، وہ نہیں پڑھ سکتا، سفر میں ساری نماز آپ کو معاف ہے، آپ صرف 2 رکعت پڑھیں۔ بعض لوگ سنتیں بھی پڑھتے ہیں، آقا دو جہاں نے سنتیں بھی نہیں پڑھی۔ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ساری پڑھ لیں، اگر وہاں آپ ساکن ہوں، مقیم بن جائیں، ورنہ آپ نماز تھوڑی پڑھ لیں۔ اسی طرح بعض صحابہ کو پتا چلا کہ آقا روزے بڑے رکھتے ہیں، حضور روزے رکھتے ہیں، صحابہ نے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے غلاموں کے چہرے پیلے پڑ گئے، فرمایا کیا بات ہے تمہارے چہرے پیلے کیوں پڑ گئے؟ بتایا کوئی نہیں تھا، تو عرض کیا حضور آپ بھی تو روزے رکھتے ہیں نا، تو ہم نے بھی روزے رکھ لیے، تو ہم نے رکھے تو پھر اس لیے پیلے ہی پڑھنا تھا۔ آقا جلال میں آ گئے، بخاری کے الفاظ فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون ہے میری مثل بننے والا؟ مجھے دیکھ تو
ان ربی یطعمنی ویسقینی، میں رات کو تمہارے ساتھ افطار کرتا ہوں اور رات شب مولا کے پاس بسر کرتا ہوں، وہ مجھے کھلا بھی دیتا ہے، مجھے پلا بھی دیتا ہے، تو خبردار مجھے پوچھے بغیر کوئی عمل شروع نہ کیا کرو۔ صحابہ کا تو یہ عالم تھا، اور ہم نے معاذ اللہ علیہ باللہ تاریخ وہ پڑھی جس میں معاذ اللہ ان کی ذات کو گرایا جائے، ذلیل کیا جائے، بدنام کیا جائے، تو ان کو بدنام کرنے سے راضی کون ہوگا؟ آپ کا مانی راضی ہوگا؟ لہذا کوئی ایسی غلط فہمی، میرے پاس بھی بڑے لوگ آتے ہیں، بٹ صاحب گواہ، ان کی موجودگی میں وفد آ گیا ان کا، ایسی شیر خانی، انہوں نے پھر ان سے وضاحت کی، بات ہی کوئی نہ نکلی، فتنہ بازی۔ عوام کو اتنا پتا کوئی نہیں، وہ اتنی جوگی نہیں کہ پوچھ سکے کہ یہ آیت کون سی اس بارے میں لکھی۔ عوام تو پکوڑے کھانے والی، پیزا کھانے، پیزے کی خوشبو آ جائے سارے چار اکٹھے ہو جائیں گے، چلے جی پیزا کھانا، اور کوئی غرض نہیں۔ لہذا ایک اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی صحابہ کی عظمت پر حرف آ جائے حوالہ مانگا کریں۔ یہ بات بڑی کھپ ڈالی جاتی ہے العیاذ باللہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت کا حق العیاذ باللہ صدیق اکبر نے مارا، یہ کہا جاتا، اور یہ کہتے ہوئے کیا کہتے ہیں جی، یہ اہل سنت کی کتاب میں بھی ہے، اہل تشیع کی کتاب میں بھی۔ حالانکہ ہر زمانے میں اچھے لوگ بھی آئے، منافق مدینہ میں نہیں رہتے تھے، آقا نے نام لے لے کر نہیں نکالا تھا۔ عبداللہ بن ابی کو کون بھولتا، جس نے ساری عمر آقا کریم کو آرام نہیں کرنے دیا، اور یہ کہنا جی کہ نہیں بس ہارے ہی ولی اللہ بجا، جس کو حضور کی قربت اور من کے ساتھ ایمان نصیب ہوا وہ ولی تھے، مگر جن کے من ابو جہل کے تھے وہ ولی کیسے بنے؟ بھئی ابو جہل حضور کا ہمسایہ ہی تھا، ابو لہب آقا کا چچا تھا، ایک ہی چچا تھا، اور سامنے انگلیاں یوں کر کے کرتا تھا کہ تو نے اس کام کے لیے ہمیں بلایا۔ لہذا اس بات کو یاد رکھیں، جب بھی کوئی آپ سے بات کرے نا، کوئی بات کھپ ڈالے، تو آپ پوچھا کریں محترم حوالہ مجھے دیجئے، آپ اگر فلاں ہیں تو آپ اپنے مسلک کی کتاب کا حوالہ دیں، آپ اپنے عقیدے کو بچائیں، آپ اپنے ایمان کو بچائیں، کل قیامت کے دن صدیق اکبر بھی آپ کی گواہی دے سکیں، فاروق اعظم بھی آپ کی گواہی دے سکیں۔ اللہ کو پتا نہ تھا معاذ اللہ کہ یہ برے تھے العیاذ باللہ جن کو آپ برا کہہ رہے ہیں؟ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ ہر زمانے میں لوگ برا کہتے آئے۔ بھائی آپ صحابہ کی بات ہی چھوڑ دیں، لوگ تو رب کو برا بھلا کہتے رہے، جو خدا کو نہیں مانتے وہ اللہ کو اچھا کہیں گے، کہتے آئے برا، تو اس کی شان میں فرق نہیں آتا۔ لہذا صحابہ کے بارے میں کوئی بات کرے تو آپ اس عقیدے کو پہلے حوالہ پوچھیں کہ سر یہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں کیا لوگ تصور کریں گے؟ سوچئے آپ کسی غیر مسلم کو یہ بات کریں، وہ کیا سوچے گا کہ آپ کے نبی نے 63 برس زندگی گزاری، پیچھے بندہ ہی مومن نہیں چھوڑا، اور ایک ہمارے فلاں نبی، ہمارے فلاں نبی، انہوں نے اتنے بندے اللہ والے بنائے، آپ کے نبی نے تو 4 بندے بھی اللہ والے نہیں بنائے، اور العیاذ باللہ گالیاں دی جاتی ہیں صحابہ کو، ام المؤمنین کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ کچھ اعتدال والے بھی ہیں اہل تشیع، مگر انٹرنیشنل سطح پر بڑی بڑی ویڈیوز آئی ہوئی ہیں، آپ کبھی ویڈیو دیکھیں، بندہ ہل جاتا ہے جس کا ایمان ہو، اور جب ان سے علمی گفتگو کے لیے، مذاکرہ کے لیے وہ بات کرتے ہیں نا، تو ان کو کال کرتے ہیں، سر آپ علمی طور پہ بات کریں، آگے یاد رکھیں حق جس کے پاس ہوگا وہ کبھی شکست نہیں کھائے گا، وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہے گا آئیے میرے ساتھ ٹیبل ٹاک کریں، بات کریں، میں غلطی پر ہوں اصلاح کر لوں گا، آپ غلطی پر ہیں آپ اصلاح کر لیں گے۔ یہ ایوب خان کا دور تھا، ایک بندہ مر گیا ملتان میں، بندہ مر گیا، مرزائی تھا، وہ مار دیا لوگوں نے، اور وہ بندہ کیسے مرا؟ وہاں ایک کانفرنس ہوئی، تو رات کا وقت تھا، علامہ مولانا عبدالستار خان صاحب نیازی رحمۃ اللہ تعالی ان کا خطاب تھا،
اب میں وہ واقعہ جو میرے ذہن میں ہے میں سنا دیتا ہوں تاکہ کوئی کمی بیشی نہ رہے. رات کو دستک ہوئی ان کے دروازے پر جہاں انہوں نے خطاب کرنا تھا. دستک ہوئی, نیازی صاحب کو باہر آدمی نے طلب کیا, جی میں ملنا چاہتا ہوں. نیازی صاحب باہر آئے, جی محترم فرمائیے. اس نے کہا حضور میں ایک آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں. جی پوچھئے. اس نے کہا میں بہت بڑا ڈاکو ہوں, تو میں بڑی یہ تحریک چلی ہے ختم نبوت کی, اگر میں حضور علیہ السلام کے نام پر اپنے آپ کو قربان کر دوں, ہوں میں ڈاکو, اگر میں حضور کے نام پر اپنے آپ کو قربان کر دوں تو اللہ مجھے بخش دے گا. مولانا عبدالستار خان صاحب نیازی نے فرمایا میرا ایمان ہے اللہ آپ کو معاف کر دے گا. یہ ایوب خان کے دور کی بات ہے, اس وقت تحریک بہت پھیلی تھی. خیر ایک آدھ دن میں پتہ چل گیا کہ پولیس نے اس کو فائر کر کے مار دیا اور مقدمہ چل پڑا کہ وہ پولیس مقابلہ میں مارا گیا. وہ جو اس کے گھر والے تھے انہوں نے مقدمہ کر دیا کہ جی ہمارا بندہ مارا, لہذا اس پر مقدمہ کریں اور ہمیں حق لے کے دیں. ایوب خان کو پتا چلا کہ اب پولیس نے مقدمہ پولیس پر ہوا, ان کے گھر والوں نے کیا, تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا ڈاکو ہے, اس کی لاش قبر میں سے کیسے نکلتی ہے. قبر کشائی ہوئی تو آپ کو پتا نا جب پولیس مقابلہ ہوتا ہے تو اس کی نشانی ہوتی کہ اگر سامنے فائر لگے تو اس کو سمجھا جاتا کہ یہ پولیس مقابلے میں مارا گیا. بھلے وہ کہیں تالاب کے کنارے کھڑا ہو تو ایسے ہی کہ فائر مار دے, سمجھا یہی جاتا. اور اگر پشت کے پیچھے سے فائر لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچارہ جا رہا تھا تو پیچھے سے کسی نے فائر کیا. قربان جائیں, اس بندے کی قبر بعد میں کھلی, پہلے اس کی قبر سے کستوری کے حلے پھوٹے. ایوب خان نے بھی اس کا وجود دیکھا, ڈیڈ باڈی دیکھی. جب قبر میں سے اس کا لاشا نکلا تو ایوب خان نے توبہ کی کہ آج کے بعد میں کسی کو اس طرح گستاخوں کا ٹائٹل نہیں دوں گا, جو گستاخ ہے وہ گستاخ ہے. ہمارے ہاں مرزائیوں کے خلاف بات کرنی تو ہمارے عام طبقے کو علم ہی نہیں کہ بات شروع کہاں سے کرنی ہے, کوئی پتہ نہیں. ان کو یہ پتا کہ شادی ہونی ہے تو کلمے مولوی صاحب نے کون سے پڑھانے, ساری رات گزر جاتی بھی کل سارے مجمع میں کلمہ پڑھانا پڑ گیا تو مجھے ککھ نہ آیا تو میری تو ناک کٹ گئی. اور یہ خبر نہیں ہونے پاتی کہ میدان محشر میں جسم نانگ درانگ ہوگا, اگر مصطفیٰ نے پوچھ لیا بیٹے میرے لیے کیا لائے ہو تو وہاں میرا کیا بچے گا. میدان محشر میں تو ہمارے جسم پر لباس تو ہونا کوئی نہیں. لہذا اپنی حیا اگر قائم رکھنی ہے تو حضور کی آل کا اور حضور کے صحابہ کا حیا کرنا پڑے گا. اب آئیے میں مضمون کی طرف چلتا ہوں اور پھر آہستہ آہستہ مضمون کو مکمل کرتا ہوں. جو کل میں نے جمعے پر مضمون بیان کیا اس سے مختلف. اب لفظ سن, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی, ام المؤمنین فرماتی کہ میرے ابا جان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی. فرماتی ہیں کہ میرے ابا جان فرماتے تھے, صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, فرماتے تھے کہ خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو بکر کی جان ہے, ایک طرف میرے رشتہ دار کھڑے ہونا, اہل و عیال کھڑے ہوں, گھر بار والے کھڑے ہوں, میرے قریبی کھڑے ہوں, اور مجھے کہا جائے کہ میں شفقت کروں, رحمت کروں, پیار کروں. فرمایا یہ ایک طرف کھڑے ہو جائیں, ان سے بڑھ کر اگر مجھے کوئی محبوب ہوگا روئے زمین پر تو وہ مصطفیٰ کے گھر والے ہوں گے. یہ الفاظ ہیں صدیق اکبر کے رضی اللہ تعالی. اور آپ فرماتے تھے کبو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ, فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں یہ جو حضور کی آل ہے نا, آقا کی آل ہے, اس میں اتنا خیال رکھا کرو کہ جب ان کو عزت دینی ہو, پیار دینا ہو, احترام دینا ہو, ادب دینا ہو,
ان کو دیکھ کر ادب نہ دیا کرو، یہ دیکھو کہ ان کا تعلق کس ہستی سے ہے، انہیں مصطفیٰ کی نگاہ سے دیکھو، ان کو اپنی نگاہ سے نہ دیکھو۔ یہی غلطی ہے کہ ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ معاذ اللہ وہ دیکھیں جی بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اس غلط فہمی کو محسوس کیا تو اپنا احساس کر لیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عمل اور اس کے وہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ہماری حالت یہ تھی کہ زندگی بھر جب تک آقا زندہ رہے ہم جب بھی اللہ سے دعا کرتے تھے نا، دعا یا اللہ سے کوئی شے مانگتے تو ہمارا عمل یہ ہوتا تھا، جب بھی دعا مانگتے تھے نا اللہ سے، باری تعالیٰ یہ عطا کر، باری تعالیٰ یہ دے دے، باری تعالیٰ یہ کرم کر دے، تو فرماتے ہمارا حضور کی حیات کے دوران عمل یہ ہوتا تھا، مولا جو دینا ہے محمد کے صدقے دے دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ہر دعا میں حضور کا واسطہ مانگتے تھے، اور آج امت حضور کے واسطے کی منکر ہو گئی کہ جی کہاں لکھا۔ میں نے کئی لوگوں کو عربی کی کتاب، ہاں جی آپ جانتے جی عربی آتی، یہ نہیں، وہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کتاب کھولتے، نہیں جی نہیں مجھے عربی نہیں آتی، تو پھر آپ پوچھتے کون جی کہاں لکھا جب آپ کو عربی نہیں آتی۔ تو اب میں وہ حدیث کوڈ کرتا ہوں، آقا دو جہاں علیہ السلام کا فرمان، اور حضرت عمر فاروق راوی فرماتے ہیں انا کننا، جب یہ لفظ آ جائے کننا، اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ماضی میں ہم جب بھی دعا کرتے تھے تو کس کے واسطے سے دعا مانگتے تھے، ذرا بولیے، حضور کے۔ پھر بولیے ہم کس کے واسطے سے؟ اب حضور کے زمانہ حیات کا گواہ فاروق اعظم جن کا یوم شہادت ہے، فرماتے انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے باری تعالی ہم جب تیرے حضور دعا کرتے تھے نا تو واسطے اپنے عمل کے نہیں دیتے تھے، تیرے محمد کا واسطہ دیتے تھے، اور جب ہم واسطہ دیتے تھے تو مولا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم واسطہ اس کا دے اور کرم تو نہ کرے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جب آقا دو جہاں کا وصال ظاہر ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ فرمایا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، کہ جب حضور ہوتے تھے تب واسطہ حضور کا دیتے تھے، وہ بڑے تھے نا۔ آقا کا وصال ہو گیا، فرمایا اب آقا کا وصال ہو گیا تو پھر بھی ہم نے حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی اللہ کے حضور واسطہ دینا بند نہیں کیا۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اللہ کے حضور واسطہ دینا، وسیلہ دینا بند نہیں کیا۔ اور لفظ سنیے وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، یا اللہ اب وہ تو نہیں ہمارے سامنے، ان کے چچا بیٹھے ہیں۔ کون بیٹھے ہیں؟ چچا۔ تو باری تعالیٰ چلو وہ نہیں ہے، ان کے چچا کے صدقے اپنی رحمت کی بارش کر دے۔ تو آج بھی یہ عقیدہ ذہن میں رکھ لیں کہ حضور کی آل کا واسطہ دینا، آپ کہتے ہیں نا آل نبی کا صدقہ کھا رہا ہوں، آل نبی صدقہ آل نبی کا، کئیوں کو یہ آل نبی کا صدقہ چبھتا۔ فرحان صاحب سمجھ گئے، بٹ صاحب بھی سمجھ گئے، کئیوں کو آپ کہیں نا آل نبی کا صدقہ، اونچا بول گئے، صدقہ آل نبی کا، صدقہ آل، کسی کو مروڑ اتنے آ جاتے ہیں کہ وہ ہضم ہی نہیں ہوتا، اور ایک ہم ہیں وہ صدقے کا نام لے ہم دوبارہ کہتے ہیں پھر بول کے دکھا دے، پھر دکھا دے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اگر کسی کا اندازہ لگانا ہوتا نا کہ یہ بے ایمان ہے یا مومن ہے، صحابہ فرماتے ہیں، اب میں عمل صحابہ کا بتا رہا ہوں، ہم نے اندازہ کرنا ہوتا نا کہ یہ منافق ہے یا مومن، تو ہم مولا علی کا ذکر چھیڑ دیتے تھے۔ اللہ کا ذکر بڑا ہے یا علی کا ذکر بڑا؟ بولیے نا، آپ بولتے کوئی نہیں بھائی۔ یعنی میں نے آپ کے منہ سے پیسے نہیں نکلوانے، میں نے حضور کی بات نکلوائی۔ یہ بتائیں اللہ بڑا ہے یا مولا علی بڑے؟ اللہ بڑا نا، تو صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ ذکر کس کا کر رہا ہے؟ کدھر گئی توحید؟
عقل میں آ جائے تو توحید کی سمجھ آ جاتی کہ اللہ کو اللہ کب کہنا ہے، اللہ کی وحدانیت کہاں پہ ہے، اللہ کا عقیدہ توحید، اللہ کے اوپر ایمان لانا کیا ہے، اللہ کو معبود جان کر عبادت کس شے کا نام۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آتا نا ہمارے پاس تو ہم اس کا چہرہ دیکھتے ادھر مولا علی کا ذکر چھیڑ دیتے، ہم کرتے علی علی، اگر اس کے چہرے پہ تبسم ہوتا، چمک اٹھتا، ہم کہتے تھے مومن ہے۔ ہم کیا کہتے تھے؟ مومن ہے۔ اور اگر مروڑ آ جاتے، چہرے کا رنگ بدل جاتا، ہم کہتے ہیں منافق ہے۔ تو کس کا ذکر سے مومن اور منافق کی پہچان ہوئی؟ بولیے ذرا۔ علی کے ذکر سے۔ یہ جو اینک والے بیٹھے، ان کے پیچھے ایک نوجوان بیٹھا ہے شہزادہ، یہ معلوم نہیں کہ یہ میری بات سن کر اس کے کان میں کر رہا ہے یا اپنی کر رہا۔ کیوں بیٹے؟ آپ میرے والی بات کان میں کر رہے ہیں یا اپنی کر رہے ہیں؟ اپنی کر رہے ہیں۔ چلے میری سمجھ آ گئی آپ کو میں نے کیا کہا۔ تو حضور علیہ السلام کے صحابہ ذکر علی کریں، اور آج آپ جائیں بار میں، آپ کھڑے ہو جائیں گلی میں، سارے گلی میں ایک گلی سے نکلے، یہ مشتاق صاحب کو لگائیں کہ جی علی 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 کرنا شروع کر دیں۔ ایمانداری سے بتائیے کیا پوری گلی بازار کی علی علی کرے گی یا گھورے گی؟ مشکل۔ کوئی ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ جائے گا، شیعہ آ گیا۔ کیوں جی فرحان صاحب؟ کوئی کہے گا جی توبہ توبہ تو خدا کا ذکر کر۔ بھئی صحابہ کو پتہ نہیں تھا خدا کا ذکر ہم کرنا ہے کہ علی کا کیوں کر رہے ہیں؟ صحابہ فرماتے ہیں ہم ذکر علی سے کسی کے ایمان کو پرکھ لیتے، یہ مومن ہے یا منافق ہے۔ اور آج ذکر علی کرنا لوگوں کو ناسبیت لگتا۔ مجھے بھی کئیوں نے شیعہ کہا ہے، الحمدللہ وہ شیعہ، وہ علی کے نام پر جو علی کا ذکر بہت کرے اس کو بھی شیعہ، یہ بادشاہ بھی شیعہ، سبحان اللہ، جو علی کا نام لے وہی شیعہ، صدقے جاواں، یہ ڈگری خود دیتے ہیں۔ اب آگے سنیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضور کے چچا ہمارے سامنے آ جاتے، ہم اللہ کے حضور واسطہ دینے کے لیے واسطہ دیتے، پہلے مصطفیٰ کا واسطہ دیتے تھے، اب آل مصطفیٰ کا واسطہ دیتے۔ فرماتے جب ہم چچا کا واسطہ دیتے وہ کریم ہم پر رحمت فرما دیتا تھا۔ ہمارے ہاں تو واسطہ دیا جاتا نا، رشتہ کرنا ہو، قادری صاحب بیگم ایک رشتہ نہیں بن رہا تو بیگم کا مسئلہ حل کر دیں، تو وہاں مسجد میں چلے جائیں گے رو رو کے، یا اللہ واسطہ فلاں کا ہمارا کر کے یہ مسئلہ حل کر دے۔ صحابہ ایمان کے باب میں اور حضور کی محبت کو، قربت کو، الفت کے باب میں اللہ کے واسطے دیا کرتے تھے، ان کے من روشن ہوتے تھے۔ اب آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، ہر گھر میں اے سی ہوگا، الا ماشاءاللہ کوئی ہے جس کے ہاں اے سی کوئی نہیں، فریج تو ہر گھر میں ہوگی نا، کیوں جی؟ بجلی، ٹی وی، کارپیٹ روم ہر گھر۔ ایمانداری سے بتائیے جون کے مہینے میں آپ کسی کے گھر میں چلے جائیں، وہ آپ کو نلکے کا گرم پانی پلا دے، ایمانداری سے بتائیں۔ اور یہ حال پھر بٹ صاحب سے پوچھے جی پانی کون سا پینا تھا، پلایا کون سا؟ تو کیا خیال ہے آپ کو جب گرم پانی ملے گا تو آپ کے چہرے کے تیور خوشی والے ہوں گے یا غصے والے ہوں گے؟ مہینہ جون کا، اور وہ جو گلاس ہے وہ بھی تپ رہا، کوئی کہے جی یہ کعوہ پی لے، وہ آپ کو کعوہ سمجھتے تھے، اور آپ کو لگی ٹھنڈے پانی پینے کی آگ۔ ہم نے آقا کے صحابہ کا حیا چھوڑ دیا، آج بھی وقت ہے اگر آپ اس حیا کو قائم رکھ لیں۔ اب آگے سنیں، صحابہ کا ادب فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، ابن عساکر لکھتا ہے کہ یہ دونوں جب سڑک پر جاتے نا، جا رہے ہوتے تو سامنے ان کی نظر پڑ جاتی نا حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس کے چہرے پہ، جب نظر پڑ جاتی نا کہ حضور کے چچا آئے قربان جائیں، تو ابو بکر اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آتے، وقت کا خلیفہ ہے، یہ بات سمجھیے بھائی، خلیفہ حضور کے بعد ہی بنے نا، علی تو مولا ہیں، علی تو ساری زندگی کے لیے مولا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے سے اتر آتے۔ اگر فاروق اعظم گھوڑے پر ہوتے، نظر پڑ جاتی مصطفیٰ کے چچا آگے، گھوڑے سے نیچے اتر آتے۔ یہ تو ہے ان کا عمل، یہ میں نے کل بتایا۔ اب ان کا عمل دیکھیے کہ اگر حضرت عباس گھوڑے پر ہوتے، یہ تو ان کا عمل ہے، حضرت عباس گھوڑے پر ہوتے تو سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کے سامنے آتے،
گھوڑے سے ادھر جاتے اور جس گھوڑے پر حضور کے چچا سوار ہوتے اس کی مہار پکڑ کر غلام بن کے آگے آگے چلتے. اب یہ باتیں کون بتائے گا آپ کو؟ یہ تو بڑی فوراً بتائے گے معاذ اللہ ظلم کیا ظلم کیا ظلم کیا، حوالہ نہیں دیں گے. سیدہ کائنات راضی ہو گئی اور یہاں تک الفاظ کہے مولا گواہ رہنا میں صدیق اکبر سے راضی ہو گئی. مگر لوگ کیا سنائیں گے آپ کو؟ نہ جی نہ، جنازہ نہیں پڑھنے دیا. اور پھر آگے سنیے، ان کی وہ لگام پکڑتے اور پوچھ لیتے یا امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مصطفیٰ کے چچا گھر جانا ہے یا اپنی مسند پر جانا؟ وہ فرماتے فلاں جگہ جانا. قربان جائیں، دونوں حضور علیہ السلام کی محبت میں مست ہو کر حضرت عباس کے آگے آگے غلام بن کے چلتے. جہاں عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھنا ہوتا بٹھاتے، الوداع کہتے، پھر واپس کام پہ جاتے. یہ ہے صدیق اکبر کا عمل. آگے سنیے، سنتے جائیے. میں نے تو آپ کو حوالے الگ یاد کیے نا کہ ان کی عظمت کا، محبت کا حال کیا. امام اعظم، آپ سارے حنفی کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، ہم ابو حنیفہ کے ماننے والے. آپ کی عادت تھی کہ جو آل نبی کے افراد ہوتے تھے ان کو چھپ چھپ کر اپنی جیب سے نذرانے دیا کرتے تھے. کس کو بولیے نا؟ آل نبی کو. اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صرف عمل کرتے نہیں تھے، اپنے ماننے والوں سے فرماتے تھے مصطفیٰ کی قربت لینی ہے تو مصطفیٰ کی آل کا ادب کرو، ادب سے سب کچھ ملے گا. اور آگے سنیے، یہ تو امام اعظم کا عمل ہے نا. آگے سنیے، حضرت امام مالک ساکن مدینہ، باسی مدینہ، آپ کو کوڑے مارے گا. اور کوڑے مارنے والا جو تھا وہ ہاشمی تھا جس نے آپ کو کوڑے مارے. جب آپ کو کوڑا لگتا نا، کوڑا لگتا تو آپ جملہ ایک بولتے تھے. آپ جملہ بولتے تھے لوگوں گواہ رہنا کوڑے مارنے والا کوئی عام بندہ نہیں، کوڑے مارنے والا مصطفیٰ کی آل ہے. بے ہوش ہو گئے، کوڑے مارے گئے. جب بے ہوش ہوئے گھر میں لایا گیا فدخل الناس علیہ فافاق فقال اشہدکم انی قد جعلت داربی فی حل. فرمایا گواہ رہنا، میری گواہی قائم رکھنا، قیامت کے دن اگر مصطفیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا گواہ رہنا اور وہ گواہی سن لیں. فرمایا گواہ رہنا جب کوڑا لگتا تھا نا مجھے تو مارنے والا ہاشمی تھا، مجھے مارنے والا ہاشمی تھا. فرماتے جب مجھے کوڑا لگتا تھا نا تو میں ساتھ ہی کہتا تھا مولا میرے اس کوڑے کو بھی معاف کر دے، میرے اس کوڑے کو بھی معاف کر دے. کیوں؟ کل قیامت کے دن یہ بھی پیش ہوگا، میں بھی پیش ہوں گا، کہیں حضور مجھے دیکھ کر شرمسار نہ ہو جائے کہ تو نے میری چلو تجھے کوڑے لگ گئے مجھے دیکھ کر معاف کر دیتا کہ غلطی اس کی ہے تیری نہیں ہے. یہ امام مالک کا عمل. کوڑے ہاشمی مار رہا اور ہر کوڑے پر کہتے مولا میں مصطفیٰ کی آل کے مار کو معاف کرتا ہوں، وہ جتنا مار لے میں قیامت کے دن کے لیے معاف کرتا ہوں، میرا مصطفیٰ پریشان نہ ہو. ہے جی آج کسی کا ادب؟ آج تو آل نبی کو ماننے والے کے لوگ گالیاں دیتے جی آپ ناسبی، آپ شیعہ ہو گئے. آگے سنیے، آپ کو تو کوئی ایک فتویٰ لگا دے. امام شافعی، آپ کو کہا گیا کہ آپ رافضی ہیں. یہ امام شافعی کے صرف زمانے میں گالیاں نہیں دی، حیات نبوی میں بھی لوگوں نے بڑے برے لفظ بولے. آپ کو کہا گیا کہ آپ رافضی ہیں، عظمت علی، عظمت اہل بیت کو آپ زیادہ مانتے ہیں. تو آپ نے جواب کیا دیا؟ فرمایا اگر علی کا ذکر کرنا، علی کے ساتھ محبت کرنا، علی کے ساتھ پیار کرنا اور آل محمد کے ساتھ محبت کرنا تمہیں رافضیت نظر آتی تو فرمایا دنیا والوں سن لے، مجھ سے بڑا دنیا میں رافضی کوئی نہیں. میں حضور کی حال کا منگتا ہوں، میں حضور کی آل کا عاشق، میں حضور کی آل کا ماننے والا. اگر آل محمد کو ماننا رافضیت ہے تو مجھ سے بڑا کوئی رافضی کوئی. آگے سنتے جائیے. اسی طرح امام حنبل، ان کا ذکر سن لیں.
یہ امام بخاری کے استاد ہیں. امام احمد بن حنبل، وہاں تک آواز آ رہی اسپیکر کی کہ نہیں آتی؟ امام احمد بن حنبل امام بخاری کے شیخ ہیں. آپ کو لوگوں نے ملامت کی کہ فلاں بندے کے ساتھ آپ بہت محبت رکھتے ہیں، ادب رکھتے ہیں. اب وجہ بھی سن لیں کہ محبت آپ اس سے کیوں رکھتے تھے. وہ جس بندے سے آپ محبت کرتے تھے نا، اس کا نام تھا عبد الرحمن بن صالح. عبد الرحمن بن صالح. امام احمد بن حنبل اس سے بڑی عقیدت رکھتے تھے، احترام کرتے تھے، پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے. تو لوگوں نے کہا حضور عبد الرحمن اس کا ادب کیوں کرتے ہیں آپ؟ وہ تو شیعہ. اب یہ جملہ ذرا بولیے، وہ کون ہے؟ شیعہ. تو آپ شیعہ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ امام حنبل نے جواب دیا، فرمایا سبحان اللہ، رجل احب قوما من اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اسے شیعہ کہتے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ جس کو تم شیعہ کہہ رہے ہو وہ مصطفیٰ کا عاشق ہے، وہ حضور کی آل کا عاشق ہے. تو جو آل کا عاشق ہے، فرمایا ہوا ثقۃ، وہ کمزور نہیں ہے، وہ اتنا ثقہ ہے، وہ جو روایت بیان کرے گا وہ قبول ہوگی. اب یہ بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صحابہ کرام کی تو بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ بولیے نا ذرا، کہ طبیعت ڈھیلی پڑ گئی. لنگر کھول دیں. یہ بیٹھے نا، ان کو ذرا میرے آگے بٹھا دیں. یہ جو پیچھے آپ کے جو پیچھے بیٹھے 4 بندے بڑے پیارے پیارے لگ رہے ہیں، یہ اینک والے، ان کو آگے ذرا لا کے بٹھائیں. کیمرے والا بھی ذرا فوکس اس کو کیجیے. آ جائیں بیٹا، آپ آگے آ جائیں، کھل کے بیٹھ جائیں. ایسے آپ بھی اس طرف ذرا آگے ہو کے بیٹھ جائیں نا، تاکہ میں اگلا مضمون کا حصہ سنا دوں. آپ کو مضمون کی سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ حافظ ندیم صاحب آپ ہیں؟ آپ آگے آ جائیں، سامنے آ جائیں. وہ کیمرے مین کو بھی نظر آنا چاہیے نا کہ آپ ان کے چھوٹے بھائی ہیں. اب یہاں تک تو بات سمجھ گئے کہ صحابہ کرام کا اہل بیت کے ساتھ محبت کیا تھی. اب آپ لنگر کی تیاری دیکھ لیں، پھر میں تھوڑی دیر تک ختم کر دیتا ہوں. صحابہ کرام کی عقیدت کیا ہے، اور ایک ہم ہیں. حضور کی آل کا ذکر، حضور کی اہل بیت کا ذکر، حضور کے عاشقوں کا ذکر کرتے ہوئے ہماری طبیعتیں متغیر ہو جاتی ہیں. اب ذرا سنیے آقا دو جہاں کے ارشادات کیا ہوں. 2 چیزیں ذہن میں رکھ لیں. ایک ہے حضور کی آل کا نام لینا زبان سے، اور اندر بغض رکھنا، یہ کفر ہے. زبان سے محبت کے جذبات کا اظہار کرنا اور من میں کفر رکھنا، بغض رکھنا، یہ اللہ کو پسند نہیں. اور ایک یہ ہے کہ تن بھی مصطفیٰ کا اور من بھی مصطفیٰ کا. یہ ہے مومن، یہ ہے ایمان، یہ ہے عشق. اب ذرا حضرت ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنیں. فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی سامنے بیٹھے تھے تو آقا نے مولا علی سے فرمایا. اب میں آپ کی زبانیں گلواؤں گا تاکہ آپ کی زبان سے الفاظ نکلے تو سب کی طبیعت تازہ ہو جائے. فرمایا قال لعلی، آپ نے مولا علی کو فرمایا ان اول 4 یدخلون الجنہ. فرمایا علی 4 بندے جو پہلے ہوں گے جنت میں جانے والے. کتنے؟ اونچا بولیں گے نا، مزہ نہیں آ رہا. کتنے ہوں گے؟ 4. جیسے کہتے ہیں نا آپ 400 کا ایزی لوڈ کرا دیں. اب آپ نے 4 ہی بولا تو ڈر نہ جائیں، میں آپ سے ایزی لوڈ نہیں لیتا، میں صرف گلواتا ہوں. تو کتنے بندے ہوں گے پہلے؟ 4. فرمایا ان اول 4 یدخلون الجنہ. فرمایا کہ جنت میں 4 افراد سب سے پہلے داخل ہوں گے. اب ذرا گنتے جائیے. نمبر 1 فرمایا انا، پہلا جنت میں داخل ہونے والا آمنہ کا لال. 1. آگے فرمایا وانتا، اگلا تو ہوگا.
کتنے ہو گئے؟ گنتی بھول تو نہیں گئے نا؟ ایزی لوڈ پہ پریشان تو نہیں ہو گئے کہ قادری صاحب پھاڑ نہ لیں؟ پہلا آمنہ کا لال، دوسرا مصطفیٰ کا داماد، تیسرا والحسن والحسین، کتنے ہو گئے؟ بول گئے نا؟ اب آپ کے منہ سے اتنا گلفانا بعد میں آپ کے قادری صاحب، اب تو ہمارے جبڑوں میں بھی سکت کوئی نہیں. کیوں جی صدیق صاحب؟ فرمایا 4 افراد سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. آقا کون کون تھے؟ فرمایا پہلا نام محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا نام داماد مصطفیٰ کا، تیسرا نواسہ مصطفیٰ حسن، چوتھا حسین. یہ 4 افراد جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے، بات ختم، آگے چلیں. فرمایا وَزَرَارِينَا خَلْفَ ظُهُورِنَا، اور ہمارے پیچھے کون آئیں گے؟ حسن بھی میرے ساتھ ہوگا، حسین بھی میرے ساتھ ہوں گے. یہ بات کر کے آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا ہمارے پیچھے ہماری اولاد ہوگی. پہلے ہم ہوں گے اور پیچھے ہماری اولاد ہوگی. اس کے بعد کیا فرمایا؟ خلف ظہورنا وازواجنا خلف ذرارنا، اور جو ہماری بیویاں ہوں گی، ہماری بیویاں جو ہوں گی وہ ہماری اولاد کے پیچھے ہوں گے. یعنی یوں سمجھیں کہ بچوں کو آگے دیکھ دیکھ کے لے کے جائیں گے، چلو چلو اگے لگو، تو بیویاں پیچھے ہوتی ہیں نا، اولاد ہمیشہ آگے ہوتی ہے. فرمایا پیچھے بیویاں ہوں گی، اولاد آگے ہوگی، اور ساری قطاروں سے پہلے مصطفیٰ قیادت کریں گے. آگے سنو، وَأَزْوَاجُنَا خَلْفَ ذَرَارِينَا، بیویاں وہ ہمارے بچوں کے پیچھے ہوں گے. وَشِيعَتُنَا عَنْ يَمِينِنَا وَعَنْ شَمَائِلِنَا، فرمایا وہ لوگ جو ہمارے چاہنے والے ہوں گے. کون؟ اونچا بولیے، کون؟ فرمایا جن کو مجھ سے چاہت ہوگی اور میری آل سے چاہت ہوگی. فرمایا وہ میرے ایک گروہ دائیں طرف ہوگا، دوسرا گروہ بائیں طرف ہوگا. اب ذرا سما دیکھیے، حضور آگے آگے، آپ کے ازواج، آپ کے اہل و عیال، بچے وہ پیچھے پیچھے، آپ کے ازواج مطہرات بھی پیچھے، اور کیا فرما رہے ہیں؟ سارے میرے چاہنے والے دائیں طرف بھی ہوں گے اور اب اپنے آپ کو دیکھ لیں کس پلڑے میں ہونا ہے، یا مصطفیٰ کے بن جاؤ یا العیاذ باللہ اہل جہنم بن جائے، اور کوئی بھی جہنم لینا چاہتا نہیں. آگے چلیں. میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص عبد المطلب کی اولاد میں سے کسی کے ساتھ نیکی کرے، یعنی آپ نے اپنے پیچھے جس میں سے آپ نسل در نسل دنیا میں تشریف لائے، ایک نیکی کرے آل عبد المطلب سے، اور وہ نیکی دنیا میں کر جائے، فرمایا قیامت کے دن ہوگا، اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس کو صلہ میں اپنے ہاتھ سے دوں گا. یعنی میں وہ اس وجود کے گروہ میں سے آیا ہوں کہ تم نیکی کرو تو میں ادھار نہیں رہنے دیتا، میں ادھار چکا کے جاؤں گا. اور اس سے بھی بہت عجیب بات، 2 روایات سنا کے بات اختتام پہ لا رہا ہوں. بہت عجیب روایت، اور یہ روایت حضرت علی بن حسین سے، کہ آپ نے فرمایا کہ یا علی، فرمایا اے علی، ان اللہ قد غفر لک، فرمایا علی تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. ہمیں تو پتہ لگنا نا جب ہم کب وفات پائیں گے، مولانا صاحب کوئی جنازہ پڑھا دیں گے اگر نصیب ہوا، پھر کہاں جائیں گے ہم؟ بولتے جائیں نا، قبر میں. تو قبر میں معلوم نہیں قبر ملے کہ نہ ملے. لوگوں میں سے کسی کو ملتی ہے. یہ کتنے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، بندہ پھسل جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، خبر نہیں ہوتی. دعا کریں کہ باری تعالیٰ آل نبی کے قدموں میں رکھ، ہمیشہ یہ دعا کیا کریں. فرمایا اے علی، اللہ پاک نے قد غفر لک، اللہ نے تیری بخشش فرما دی. اور آگے سنیے، اب آپ کو سمجھ آ رہی نا بیٹے کہ نہیں آ رہی؟ میں اب فوکس کر رہا ہوں تاکہ یہ بچے توجہ کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ بات کو سمجھیں. وَلِذُرِّيَّتِكَ،
اللہ نے صرف تجھے معاف نہیں کیا، تیری اولاد کو بھی معاف کر دیا۔ ٹھیک، دو ہو گئے۔ والے والدک، ایک یہ فرمایا کہ اللہ نے تجھے تیری اولاد کو معاف کر دیا، اب والے والدک، اور تیرے اولاد کو بھی معاف کر دیا، اور اس کے بعد والے اہلک، تیرے اہل و عیال کو بھی معاف کر دیا۔ اب ذرا لفظ سنتے جائیے، تجھے معاف کر دیا، تیری اولاد کو معاف کر دیا، تیرے اہل و عیال کو معاف کر دیا۔ یہ بات کر کے والے شیعتک، اور جس کو تجھ سے محبت ہوگی رب نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ آپ نماز تسبیح پڑھتے ہیں جی گناہ معاف ہو جائیں، آقا فرماتے ہیں آج تجھے عمل ایسا بتا دوں، تو بس دل میں ٹھان لے تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آگے کا فرمایا والے محبی شیعتک، فرمایا ایک تو وہ ہے نا جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، جیسے آپ ہیں، آپ مولا علی سے محبت کرتے ہیں، مثلا یہ عبدالستار ہیں، یہ حضور سے محبت کرتے ہیں، آل سے محبت کرتے ہیں، بٹ صاحب ہیں، یہ حضور سے محبت کرتے ہیں، آل سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح یہ حاجی صاحب ہیں، یہ حضور سے محبت یہ آل سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ آپ محبت کرتے ہیں حضور سے اور حضور کی آل سے، یہ تو ہے آپ کا عمل۔ اچھا، آپ کہتے ہیں جی شہزاد صاحب سے، شہزاد صاحب یہ جو حاجی صاحب بیٹھے ہیں آپ ان سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اب آپ دیکھیے، ایک ہے محبت حضور سے اور حضور کی آل سے، ایک ہے محبت بندے کی بندے سے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ شہزاد صاحب آپ حاجی صاحب میں محبت کیوں کرتے ہیں، عاشق صاحب میں محبت کیوں کرتے ہیں، صدیق صاحب میں محبت کیوں کرتے ہیں، فلاں صاحب میں محبت کیوں کرتے ہیں؟ بھئی چلو اللہ سے محبت، رسول سے محبت، اولیاء سے محبت آپ کو نظر آتی کہ آپ دربار جا رہے ہیں، آپ چومتے ہیں، آپ وہاں دعا کرتے ہیں، نظر آتی، مگر آپ جا کے ہاتھ چومتے ہیں، آپ کبھی عبدالستار صاحب کے ہاتھ چومتے ہیں، تو آپ سے بندہ پوچھتا آپ ان کی محبت کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ جواب دیتے ہیں میں اس لیے ان سے محبت کرتا ہوں، یہ ذکر علی بڑا کرتے ہیں، یہ ذکر علی محبت بڑا کرتے ہیں۔ اب آپ ذرا نوٹ کرتے جائیے میری بات کو، بات ہو رہی تھی محبت کی، آپ نے کہا وہ محبت کرتا اس سے، تو آپ نے کہا آپ اس سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں جن کا آپ ہاتھ چوم رہے ہیں؟ میں نے تو نہیں سنا، نہ میں نے سنا، نہ میں نے دیکھا، میں نے یہ دیکھا آپ ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں، آپ اللہ دیتا صاحب کے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو آپ کہتے ہیں جی میں عبدالستار صاحب کا ہاتھ اس لیے چومتا ہوں یہ آل محمد کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یہ آقا کی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ اب اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ یہ جی حضور کی آل سے محبت کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ایک وہ جو آل محمد سے محبت کرتا ہے اللہ نے اس کو بھی بخش دیا، اور دوسرا وہ جو آل محمد کا چرچا کرے، محبت کرے، اور کوئی بندہ اس سے محبت کرے رب اس کے محبت کے صدقے میں بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور کی آل کے ساتھ محبت کرنے والوں سے محبت کرنے والے کو بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ کتنا آسان عمل ہے، تو پتہ چلا نا علی 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 کرنا عبادت ہے کہ نہیں۔ اب آگے چلے، میں آخری حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں آخری حدیث سنا لوں بیٹے، اس کے بعد یہ لنگر لے آئیے۔ ابھی آخری حدیث سنا لوں پھر بات ختم کر دیتا ہوں تاکہ گڑبڑ نہ ہو۔ عقیدت کا جو نا وہ ایک پھول بڑا جوبن پر ہے۔ اب ذرا آرام سے اس بات پر آپ نے عمل کرنا، یہ جو میں آپ کو بطور نصیحت کہہ رہا ہوں اذان سے پہلے پہلے ختم کر رہا ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں، مرفوع روایت کہ آقا نے مجھے فرمایا اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن ہوگا 4 قسم کے لوگوں کی میں بخشش کرواؤں گا۔ کتنے قسم کے لوگ؟ اب آپ اتنا تو بول رہے ہیں، اب تو ماشاءاللہ سالن کی بھی بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے۔ ہاں جی، کوئی ڈکار یا ہاضمے کو ذرا ترس نہ جائیے۔ کیوں جی عبدالستار صاحب، آج میں نے لنگر پکایا ہے امام حسین کے نام پر، اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری بھی قبول کرے اور آپ کی مشکلات کو بھی دور کرے۔ اب بات ختم کر رہا ہوں۔ اب حاجی امین صاحب آپ جب وما علینا الا البلاغ ہونے والا تھا چلیں جی، موسٹ ویلکم سر۔ فرمایا 4 آدمی ایسے ہوں گے جن کی شفاعت میں کراؤں گا۔ اب گنتے جائیے۔ فرما المکرم ذریتی، فرما 4 افراد ایسے ہوں گے کہ جن کی قیامت کے دن میں بخشش کرواؤں گا۔ ان میں پہلا وہ ہوگا
جو میری اولاد کی عزت کرے گا۔ کوئی آل نبی نظر آئے، لوگوں قدم چوم لیا کرو، ہمت کرو۔ میں تو اپنی داڑھی بھی ان کو جوتوں سے لگاتا ہوں، میرے دوست گواہ اس بات کا۔ یہاں میں اور فیاض صاحب ایک آ رہے تھے لاہور، وہ آل نبی ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، بڑا پیار کرنے والے، ایسے ہی ہم ان کے کمرے میں چلے گئے، وہ کرسی پر تھے، مجھے اور ان کو انہوں نے فرمایا آپ بھی کرسی پہ تشریف رکھیں۔ میں کرسی پر ان کے حکم کے مطابق بیٹھا، پھر میرے دل میں آیا نہیں، میں نے نہیں بیٹھنا، میں آل نبی کے قدموں میں بیٹھوں گا۔ بڑی انہوں نے شفقت فرمائی، بے پناہ شفقت فرمائی۔ فرمایا میری اولاد کی عزت کرنے والا اگر میری اولاد کی عزت کرے، میدان محشر میں میری شفاعت کی چادر کے نیچے ہوگا۔ ایک والقاضی لہم حوائجہم، نمبر دو جو میری اولاد کی مشکلات کو دور کر دے گا، اسے خوشخبری ہو قیامت کے دن حضور کی شفاعت کے نیچے ہوگا۔ تیسرا والساعی لہم فی امورہم، تیسرا وہ امداد نہیں کر سکتا، بس یہ کہتا اچھا آپ کا یہ مسئلہ، چلے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میں آپ کا مسئلہ حل کرا دیتا ہوں، فون کر دے۔ فرمایا کر نہیں سکتا، کرا تو سکتا ہے نا۔ فرمایا اگر وہ کرا بھی دینا، اسے مبارک ہو میری شفاعت کے نیچے ہوگا۔ کتنے بندے ہو گئے؟ اچھا، فرمایا جب وہ تکلیف میں آ جائیں۔ اور چوتھا فرمایا شروع میں نے کہا کہ زبان اور دل ایک ہو محبت میں، فرمایا والمحب لہم بقلبہ ولسانہ، فرمایا چوتھا وہ جسے میری آل سے دل سے بھی محبت ہو اور تن سے بھی محبت ہو۔ تو میری آل سے محبت صرف اوپر سے نہ کرے، یعنی منافق نہ بنے۔ تو ہماری آج کی مجلس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں خبر مل جائے کہ صحابہ کرام کو اہل بیت کے ساتھ کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی، کتنا عشق تھا، کتنا ادب تھا۔ تو آج آپ تشریف لائے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں اس کونے سے لے کے اس کونے تک، مشتاق صاحب ہیں، عبدالستار صاحب ہیں، عمران صاحب ہیں، فیاض صاحب، ارشاد بٹ صاحب ہیں، اور یہ جتنے حاجی امین صاحب ہیں، اور وہ رضا صاحب ہیں، شہزاد صاحب، حاجی عاشق صاحب، لیاقت صاحب، اور یہ محترم بوٹا صاحب جن کے ماشاءاللہ ایک ہی بار دو بچوں کی اکٹھی شادی ہوئی، اللہ دونوں بہوؤں کو برکتوں والا بنائے، 4 بہویں ہو گئیں، اللہ ان کے برکت والا بنائے۔ سعید صاحب ہیں، فرحان صاحب ہیں، اور باقی میری بیٹی رابعہ کی فیملی ہے، ان کی طرف سے جتنے میرے دوست آئے، اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اب اجتماعی دعا کر لیتے ہیں، لگا رہے بیٹا، اجتماعی دعا کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے سامنے لنگر ہے۔ اللہم صلی وسلم علی، جی بیٹے اجازت، اس کو سیو کر لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد الحبیب المحبوب شافع العلل و مفرج الکروب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات۔ باری تعالیٰ کربلا کا میدان آ رہا ہے، کربلا کا سما آ رہا ہے۔ آج میرے دوستوں نے، میرے بزرگوں نے، میرے بھائیوں نے اور میری بیٹیوں نے محفل ذکر امام حسین کا انعقاد کرایا۔ مولا اس کربلا کی شان کا واسطہ ہماری دعائیں قبول کر لے، ہماری التجائیں قبول کر لے، ہماری حاجات کو پورا فرما۔ تو کریم ہے، تو جبار ہے، تو ستار ہے، تو قہار ہے، باری تعالیٰ عیب چھپانے والا، کوتاہیوں کو چھپا دینے والا، لغزشوں کو مٹا دینے والا، عیب کو لوگوں سے مخفی رکھنے والا۔ مولا زندگی اتنی گزر گئی، خبر نہیں کتنی باقی ہے، تجھے تیری شان رحمت کا واسطہ، کرم کا واسطہ، محبت رسول کا واسطہ، یہ جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ان کی جھولیاں بھر دے، ان کے رحمت سے گھروں کو رحمت سے مالا مال کر دے، کرم سے مالا مال کر دے۔ یہ بس تجھ سے تیرا کرم مانگتے، تجھ سے تیری رحمت مانگتے ہیں، تجھ سے تیرا پیار مانگتے ہیں، تجھ سے تیری محبت مانگتے ہیں، اور آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق مانگتے ہیں۔ مولا آج کی اس مبارک محفل میں میری بیٹی رابعہ کو عظیم جنت الفردوس کے درجات عطا فرما دے۔ مولا ان کے
والدہ کو، والد کو، بھائیوں کو، بہنوں کو صبر دے دے۔ امام حسین کا صدقہ صبر دے دے، جن کی بچوں کی رکاوٹیں ہیں، روزگار میں رکاوٹیں ہیں، زندگی کے اسباب میں رکاوٹیں ہیں، مولا وہ رکاوٹیں دور فرما دے۔ ادارے کی طلبہ اور طالبات پر کرم فرما دے، ادارے کے وابستگان پر کرم فرما دے، احباب پر کرم فرما دے۔ مولا ہر کوئی اپنے محبوب کی محبت کے لیے آیا، پیار کے لیے آیا، ادب کے لیے آیا، عشق کے لیے آیا، سب کی التجائے قبول فرما لے، سب کی حاجات پوری فرما دے۔ آج سے یہ میرے نوجوانوں نے، میرے بزرگوں نے ہر ماہ مردوں کی محافل کا انعقاد کا عزم کیا۔ مولا ہر لمحے حبیب کی محفل کرنے کی توفیق دے دے۔ ہماری یہ حقیر سی محفل اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرما لے۔ کہاں ہم، کہاں وہ، کہاں ہماری عقیدت، کہاں وہ مرکز محور ایمان۔ مولا شہزاد صاحب کی والدہ شدید علیل ہیں، مولا صحت دے دے۔ فرحان صاحب کی باجی جان وہ کسی حادثے کا شکار ہوگی، مولا ان کو شفا یابی عطا فرما۔ جہاں جتنے بیٹھے ہیں ان کی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، عزیز و اقارب کو اپنے کرم کا فیض عطا کر، اپنی محبت کا فیض عطا کر۔ ہم سب کو آدھی رات کو اٹھنے والا بنا لے، آدھی رات کو اٹھ کر اپنے پیار میں رونے والا بنا لے، اپنی محبت میں رونے والا بنا لے، اپنے عشق میں رونے والا بنا لے، اپنی چاہت میں رونے والا بنا لے۔ آخری دن تھا، امام حسین نے بہن زینب کو دیکھا، آنکھ کھولی، فرمایا زینب آج میں نے نانا کو دیکھا۔ ایک چیخ نکلی۔ سیدہ زینب نے پوچھا بھائی اب لگتا ہے میرا بھائی لمحوں کا مہمان ہے۔ پوچھا بہن ساوروں کی اولاد ہو صبر کرو۔ نانا نے کہا تھا بیٹے آج شام افطار میرے ساتھ آ کے کر لینا۔ مولا اس وقت افطار حسین کا صدقہ ہم سب کو عشق مصطفیٰ دے دے، عشق آل مصطفیٰ دے دے، عشق اہل بیت مصطفیٰ دے دے۔ بس ان کی محبت میں رونا دھونا دے دے، ان کی چاہت میں رونا دھونا دے دے، کربلا کی یاد میں تڑپنا پھڑکنا دے دے۔ ہم سب کی اذیتیں دور کر دے، تکلیفیں دور کر دے، پریشانیاں دور کر دے، ہر محتاجی سے بچا لے، ہر ذلت سے بچا، خوف سے بچا، وحشت سے بچا، بدنامی سے بچا۔ آج میرے والد گرامی کے مزار پر یہ محفل منعقد ہوئی، مولا وہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کے درجات بلند سے بلند کر دے، ان کی عظمتوں کو اور چار چاند لگا دے، اس ادارے کو کامیابی دے دے، ترقی دے دے، وسعت دے دے، بلندی دے دے۔ مولا یہ جتنے لوگ، جتنے احباب نے آج ذکر حسین کے لیے یہ لنگر کا اہتمام کیا، مولا اس لنگر کی برکت عظیم سے عظیم تر بنا دے، وسیع سے وسیع تر بنا دے۔ جس میرے نوجوان بیٹے نے، بھائی نے، بزرگ نے، بیٹی نے آج کی محفل کے لیے خرچ کیا ہے، اہتمام کیا ہے، بالخصوص مولا ان کے اہتمام قبول فرما لیں۔ رابعہ بیٹی کو مزید حضور کی قربت میں جگہ دے دے، قربت میں جگہ دے دے۔ میرے والد گرامی کو عظیم برکتیں دے دے، میرے ادارے کی بیٹیوں کو برکت دے دے، بہنوں کو برکت دے دے۔ میلاد میں اور روحانی محفل ہمارے ادارے میں اہتمام ہو رہا ہے، مولا اس محافل کے اہتمام میں برکتوں کا سمندر جاری فرما۔ جتنے احباب میرے آئے، میرے بیٹے آئے، میں نے ان کے ساتھ پیار بھری، میٹھی، محبت بھری باتیں کی ہیں، مولا ان کی باتیں سننے اور سمجھنے اور ان باتوں پر عشق مصطفیٰ کے آنسو بہانے کی توفیق دے دے۔ آقا کی محبت میں جینا مرنا دے دے۔ جو عزیز و اقارب دور دوسرے ممالک میں بیٹھے ہیں، مولا یہ کیمرے میرے سامنے لگے، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، مولا میرے ان بیٹوں کو برکت دے دے، ان بہنوں کو برکت دے دے، ان بیٹیوں کو برکت دے دے۔ جہاں جہاں جس ملک میں حضور کے نام لیوا موجود ہیں، مولا ان نام لیواؤں کو آقا کا دیوانہ بنا دے، شفا دے دے، خیر دے دے، برکت دے دے، صحت دے دے، کرم دے دے۔ مولا دین اور دنیا کے آفات و حادثات و بلیات سے بچا لے۔ جنہوں نے آج کی محفل میں شمولیت کی اور جو شمولیت کرنا چاہتے تھے کر نہ سکے، مولا ان کا عذر قبول فرما لے، ان کی معذرت قبول فرما لے، ان کی التجا قبول فرما لے۔ حاجی رمضان صاحب ہوتے تھے جن کے آج لخت ذکر میری محفل میں آئے، مولا ان کی قبر کو روشن سے روشن کر دے۔ ان کی اہلیہ محترمہ حاجی صاحب کے دونوں ماں اور باپ
دنیا سے رخصت ہو گئے، جن جن کے عزیز و اقارب، دوست، احباب، ماں باپ دنیا سے چلے گئے، مولا ان سب کو شفاعت دے دے، ان کو حضور کی شفاعت دے دے، ان کو حضور کا کرم دے دے۔ بس مولا آقا کے قدموں میں رکھ، آقا کی محبت میں رکھ، آقا کے پیار میں رکھ، تجھے حضور کی زلفوں کا واسطہ، آقا کے نالین کا تجھے واسطہ، آقا کے لبوں کا واسطہ، رخسار مصطفیٰ کا واسطہ، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اپنے کرم کے صدقے معاف فرما دے، دین اور دنیا کی ذلتوں سے بچا۔ مولا ان بیٹوں کو کسی کا محتاج نہ کر، ان بیٹیوں کو کسی کا محتاج نہ کر، کسی کے دروازے کا سوالی نہ بنانا، اپنے کرم میں رکھنا، اپنی محبت کے بھرم میں رکھنا، لاج رکھنا دین میں، لاج رکھنا دنیا میں، لاج رکھنا زندگی میں۔ مولا کبھی کسی کا سوالی نہ بنانا، جب بھی سوالی بنا، منگتا بنا تو شہنشاہ غوث الورا کا بنا دے، حضور سیدنا غوث اعظم کا بنا دے، یا نانا مصطفیٰ کا بنا دے، سیدہ کائنات کی گلی کا کتا بنا دے۔ مولا بس اپنی محبوب کی آل کا نوکر بنا دے۔ مجھے جن عورتوں نے، بہنوں نے، ماؤں نے دعاؤں کے لیے کہا، مولا ان سب کی دعائیں قبول فرما، بے اولاد کو اولاد دے دے، بے روزگار کو روزگار دے دے، ہماری یاد کی بزم کو قبول کر، ہمارے ادارے کی محافل کو دن دگنی رات چگنی، جو محافل کا اہتمام کرتے ہیں، جو بزرگ اہتمام کرتے ہیں، مولا وہ دیتے ہیں تیرے نام کے صدقے دیتے، وہ صرف تیرے نام پر کھلاتے ہیں پلاتے، ان کو ہمیشہ کھلانے اور پلانے والا بنائے رکھنا، زندگی سے وہ چلے جائیں مگر عمل چلتا رہے، اجر ملتا رہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وصلی اللہ تعالی علی حبیبنا وطبیبنا ونبینا وغوثنا وغیاثنا ومعیننا سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔